آج کا ایک اہم ترین مسئلہ فلسطین کا مسئلہ ہے۔ فلسطین جہاں 1000 سال سے عرب مسلمان آباد تھے، لیکن 20ویں صدی کے وسط میں اس مسلم عرب ریاست پر صہیونی یہودیوں نے قبضہ کیا اور اپنی مستقل سرزمین اسرائیل کے نام سے اعلان کیا۔ ان صہیونی یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ فلسطین یہودیوں کی سرزمین ہے جو ان سے چھین لیا گیا ہے۔ ان کے مطابق فلسطین پر کئی ہزار سال پہلے یہودی حکومت قائم تھی جسے ظلم و ستم سے ختم کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے سرزمین فلسطین یہودیوں کی ملکیت ہے، اس سرزمین میں رہنے کا حق صرف یہودیوں کو حاصل ہے، لہٰذا اس عقیدے کی بنیاد پر صہیونی ریاست قائم کر لی گئی ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ مستند تاریخی حوالوں سے ان کے اس ادعا کو جانچیں۔ ہم 3 مراحل میں یہودیت کا مطالعہ کریں گے۔ پہلے مرحلے میں یہودیت کی پیدائش سے صہیونی تحریک تک، جبکہ دوسرے مرحلے میں صہیونی تحریک سے صہیونی ریاست تک، اور تیسرے مرحلے میں صہیونی ریاست کی مختصر تاریخ کا مطالعہ کریں گے۔ پیدائش یہودیت سے صہیونی تحریک تک۔ عموماً اسرائیل کی تاریخ کا آغاز حضرت یعقوب علیہ السلام سے کیا جاتا ہے۔ اسرائیلی ریاست کا نام بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے لقب اسرائیل سے ماخوذ ہے۔ یہودیوں کو بنی اسرائیل بھی حضرت یعقوب علیہ السلام سے نسبت کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل یعنی یعقوب کی اولاد۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سرزمین فلسطین میں مقیم تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان کا ایک بیٹا حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ مفصل طور پر قرآن میں ذکر ہوا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے حسادت کی وجہ سے فلسطین سے نکال دیے تھے۔ جب یوسف علیہ السلام کو فلسطین سے نکال دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مصر کا سربراہ بنا دیا۔ جب یہ خبر کافی عرصے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کے کانوں تک پہنچی تو آپ علیہ السلام نے ہمیشہ کے لیے سرزمین فلسطین ترک کرنے کا ارادہ فرمایا اور مصر کی طرف ہجرت فرمائی۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ آپ کے 11 بیٹے بھی اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہجرت کر کے مصر میں آباد ہو گئے۔ مصر میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد کو بنی اسرائیل کے نام سے یاد کرنے لگے، یوں اولاد یعقوب کا نام بنی اسرائیل پڑ گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا اور بہت معروف بھی تھے، لہٰذا ان کے بعد والے نسلوں کا نام یہودی پڑ گیا۔ بہرحال جب تک حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد اور مخصوصاً حضرت یوسف علیہ السلام جب تک زندہ تھے تب تک مصر میں ان کی بڑی شان و شوکت تھی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل سیاسی طور پر ضعیف تر ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ بعد والی مصری نسلوں نے ان کو غلام کی حیثیت دی تھی۔ کافی عرصہ قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزارنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی نجات کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات دہندہ کے طور پر بھیج دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر دوبارہ فلسطین میں آباد ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد باقی انبیاء نے بھی سرزمین فلسطین میں ہدایت و رشادت کا سلسلہ جاری رکھا۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ بنی اسرائیل کے عروج کا زمانہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد یہودیوں کے درمیان نزاع پیدا ہو گیا۔ اس کے نتیجے میں فلسطین میں 2 حکومت وجود میں آ گئی۔ فلسطین کے شمال میں ایک حکومت اسرائیل کے نام سے وجود میں آئی اور اس کا دارالحکومت سامریہ تھا، جبکہ جنوب میں یہودا کے نام سے حکومت تشکیل ہوئی جس کا دارالحکومت یروشلم تھا۔ ان کی باہمی اختلاف اس قدر بڑھ گئی کہ جنگ کی نوبت آ گئی۔
جب یہ دونوں آپس میں دست و گریباں ہوئے تو اس اختلاف کا فائدہ اٹھا کر آشوری سلطنت نے حکومت اسرائیل پر حملہ کر کے اس کو نابود کر دیا۔ 587 قبل مسیح میں بابل کے سختگیر فرمانروا بخت ناصر نے فلسطین پر حملہ کر کے یہودا کی حکومت کا بھی خاتمہ کر دیا۔ یروشلم اور ہیکل سلیمانی کو اس طرح خاک میں ملایا کہ اس کی دیوار بھی اپنی جگہ کھڑی نہ رہ سکی۔ یہودیوں کی بڑی تعداد کو ان کے علاقے سے نکال کر تتر بتر کر دیا۔ 539 قبل مسیح میں ایرانی بادشاہ نے بابل کو فتح کیا اور اس کے دوسرے ہی سال اس نے فرمان جاری کر کے بنی اسرائیل کو اپنے وطن واپس جانے اور وہاں دوبارہ آباد ہونے کی اجازت دے دی۔ انہیں ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کی اجازت مل گئی۔ 522 قبل مسیح میں حضرت عیسی علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے آئین کی تجدید کا بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا۔ یہودیوں نے تورات میں جو تحریفیں کی تھی ان میں دوبارہ اصلاح فرمایا۔ اس طرح سے 150 سال بعد بیت المقدس نئے سرے سے آباد ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا مرکز بن گیا۔ 98 قبل از مسیح میں شام کی سلوکی سلطنت کے فرمانروا نے فلسطین پر حملہ کر دیا اور خونریز جھڑپوں کے بعد اس پر قبضہ کر دیا۔ یہ یونانی فاتح یہودی مذہب سے سخت نفرت کرتے تھے، لہٰذا یہودی مذہب کے مقابلے میں یونانی تہذیب و تمدن کو فروغ دینا شروع کر دیا۔ یونانیوں کے مداخلت نے یہودی قوم میں تفرقہ ڈال دیا۔ جب یونانیوں کا ظلم بڑھا تو یہودیوں کے اندر شدید رد عمل پیدا ہو گیا۔ ایک زبردست تحریک اٹھی جو تاریخ میں مکابی بغاوت کے نام سے مشہور ہے۔ اس تحریک کے نتیجے میں یونانیوں کو سرزمین فلسطین ترک کرنا پڑا۔ یوں یہودیوں نے یونانیوں کو نکال کر اپنی آزاد دینی ریاست قائم کر لی جو صرف 67 قبل مسیح تک قائم رہی۔ یہ صورتحال زیادہ دیر تک برقرار نہ رہ سکی۔ 63 قبل مسیح میں رومن فاتح جنرل پومپی نے بیت المقدس پر قبضہ کر کے یہودیوں کی آزادی ختم کر دیا۔ اس وقت رومن فاتحین کی مستقل پالیسی تھی کہ وہ مفتوح علاقوں پر براہ راست حکومت قائم کرنے کے بجائے مقامی حکمرانوں کے ذریعے کام کرتے تھے، لہٰذا انہوں نے ایک ایسی دیسی ریاست قائم کر دی جو ایک ہوشیار یہودی ہیروڈ اعظم کے قبضے میں آئی۔ اس کے مرنے کے بعد اس کا پوتا رومن کی طرف سے فرمانروا مقرر ہوا۔ اس شخص نے اقتدار میں آنے کے بعد مسیح علیہ السلام کے پیروکاروں پر مظالم کی انتہا کر دی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر قلم کر دیا اور مسیحیوں پر ظلم کا پہاڑ توڑنے لگے۔ زیادہ زمانہ نہیں گزرا تھا کہ یہودیوں اور رومنوں کے درمیان سخت کشیدگی پیدا ہو گئی۔ 64 عیسوی میں یہودیوں نے رومنوں کے خلاف کھلم کھلا اعلان بغاوت کر دیا اور رومی سلطنت نے ایک سخت کارروائی کر کے اس بغاوت کو کچل دیا اور 70 عیسوی میں بزور شمشیر یروشلم کو فتح کیا۔ اس موقع پر ہونے والے قتل عام میں 1,33,000 افراد مارے گئے، 67,000 افراد کو گرفتار کر کے غلام بنایا گیا، ہزاروں انسانوں کو پکڑ کر مصری کانوں میں بیگار کے لیے بیچ دیے گئے، جبکہ ہزاروں انسانوں کو پکڑ کر جنگلی درندوں سے بڑھوانے کے کھیل کا تخت مشق بننے کے لیے چن لیا گیا۔ تمام دراز قامت اور حسین لڑکیاں فاتح فوج کے افسران کے لیے منتخب کر لی گئی اور یروشلم کے شہر اور ہیکل سلیمانی کو پیوند خاک کر دیا گیا۔ اس جنگ کے بعد یہودیوں نے ہمیشہ کے لیے فلسطین سے الوداع کر لیا۔ 2000 سال تک اس سرزمین کا رخ نہیں کیا۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہودیوں نے 2000 سال پہلے فلسطین کو ہمیشہ کے لیے خیرباد کر لیا تھا، لیکن 2000 سال بعد دوبارہ اچانک آبائی سرزمین کا دعویٰ کرنا عقل و منطق کے خلاف ہے۔ اگر یہودیوں کی منطق کو صحیح مان لیا جائے تو پھر دنیا کے تمام انسانوں کو یہ حق دینا چاہیے کہ وہ کسی بھی ملک پر اپنا حق جتا کر وہاں کے باشندوں کو وہاں سے نکال دے، کیونکہ 2000 یا 3000 سال پہلے حتماً ان انسانوں نے ان خطوں سے نقل مکانی کی ہے۔ آج ان کا دل دوبارہ چاہ رہا ہے کہ ان خطوں کی طرف پلٹ کر جائیں۔
آپ امریکہ کی تاریخ پڑھیں تو امریکہ میں 400-500 سال پہلے سرخ امریکائی آباد تھے، لیکن برطانیہ کے سفید فام انگریزوں نے جا کر ان کو نیست و نابود کر دیا ہے اور وہاں انگریز سفید فام آباد ہو گئے ہیں۔ اسرائیل کی منطق کے تحت امریکہ سے تمام غیر امریکائی انگریزوں کو نکال دینا چاہیے، کیونکہ امریکہ ان کی آبائی سرزمین نہیں ہے۔ اسی طرح دوسرے خطوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ یہ بہت عجیب منطق ہے۔ اسرائیل کے 2000 سالہ منطق کو تو قبول کرے، لیکن انگریزوں کے 400 سال پرانی تاریخی منطق کو قبول نہ کرے۔ بہرحال دنیا کی کوئی بھی عاقل انسان اسرائیل کی منطق کو قبول نہیں کرتا، اسے حماقت اور احمقانہ منطق قرار دیتے ہیں۔ اسرائیل کی منطق احمقانہ ہونے کے باوجود اسرائیل کو کس طرح سے قلب اسلام میں جگہ دی گئی ہے اور کس طرح سے اس کو تسلیم کیا گیا ہے، اس سوال کا جواب ہم دوسری قسم میں بیان کریں گے۔